دوسری طرف واپس آتے ہیں. ایک طرف وہ تھا ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا رب مانا, اور نہ صرف رب مانا بلکہ رب ماننے کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ اس کا دل کا یقین بھی تھا کہ مجھے رزق ملتا ہے تو میرا اللہ دیتا ہے, میری زندگی میں جو خوشی آتی ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے, میری زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی خوشی دیتا تھا تو وہ الحمدللہ شکر ادا کرتا تھا, جب اس پہ کوئی آزمائش آتی تھی تو وہ صبر کرتا تھا, جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ صرف اللہ کو پکارتا تھا, جب کوئی پریشانی آتی تھی تو صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے اپنے رب کے سامنے مناجات کرتا تھا, اور اس کے دل کا یقین, اس کے دل میں اس چیز کا یقین تھا کہ میری ہر چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ بھی زندگی گزاری, اللہ کو رب بھی مانا اور عملی طور پہ بھی اس کو کہا, صرف زبان سے نہیں. کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو بات کریں گے نا, جب ان سے دیکھیں تو وہ باتوں میں اتنی زبردست بات کریں گے کہ لگے گا کہ ان سے زیادہ ایمان کسی کا ہے ہی نہیں اللہ پہ, لیکن آپ جب ان کی عملی زندگی دیکھیں گے تو اللہ کی اطاعت والا کوئی کام ہی کوئی نہیں. تو صرف زبانی دعووں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی ضروری ہے, کیونکہ جو انسان دل سے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس کا عمل اس چیز کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کو اپنا رب ماننے والا ہے. عمل نہیں ہے تو صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ایمان والا اللہ کو رب مانا, اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, خاتم النبیین, خاتم الرسول مانا, آخری نبی آخری رسول مان کے زندگی گزاری, اور نہ صرف زبان سے کہا بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ کوشش کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اب اس کی موت آ رہی ہے. ایمان والا جانا تو دنیا سے سب نے ہے, کوئی بھی اس جگہ پہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. اب ایمان والے کی جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس بھی روح قبض کرنے کے لیے وہی ملک الموت آتے ہیں, کیونکہ روح قبض کرنے کے لیے وہی ہیں. ایک ہی فرشتہ جس نے روح قبض کرنی ہے, کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, دہریہ ہو, ایمان والا ہو, سب کی روح آ کے قبض کرتے ہیں ملک الموت. اب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ کیا ہے, ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے بالکل روشن ہوتے ہیں اور وہ دور بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ جو میت ہے اس کی روح قبض ہونے والی ہے, یہ دیکھ سکتا ہے کہ دور تک جو ہے سفید رنگ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آدمی ملک الموت جو اس کی روح نکالتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جسم میں سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے, یعنی بالکل آسانی سے روح نکل جاتی ہے اور مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے. اس کی روح قبض کرتے ہیں ملک الموت, اور اب جو ان کے پاس آتی ہے تو ساتھ ہی پیچھے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, آ کے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اب اس روح کو جنت کے کفن میں سے ایک کفن پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے اس پہ خوشبو لگا دی جاتی ہے, اور اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ پوری جگہ جو اس کی لوگ جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے, وہ جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سونگتے ہیں. اب اس روح کو لے کے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں, پہلے آسمان کی طرف جب پہنچتے ہیں تو راستے میں پھر فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کی خوشبو سونگ کے وہ سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون نیک روح ہے, یہ کس کی روح ہے, اتنا نیک بندہ کون ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے, نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے, اور اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, یہ دنیا میں بہت اچھے لوگوں میں سے تھا. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں, پہلے آسمان پہ جو ہی پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلوانے کی بات کی جاتی ہے, تو فرشتے اس کے لیے مرحبا کہتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آئیے. پہلا دروازہ کھلتا ہے, پہلا آسمان کور ہوا, دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے دروازے کھلے, تیسرا آسمان, تیسرے آسمان کے دروازے کھلے, 7ویں آسمان تک روح چلی جاتی ہے. اور جب 7ویں آسمان پہ روح جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے نیک بندے کی روح ہے, اس کے لیے زمین میں اس کے لیے جو ہے اس کا جو انتظام کرو, اس کو علیین میں بھیج دو. جو کفار تھے, مشرکین, منافق, اللہ کے نافرمان, سجین, ان کے لیے الگ ٹھکانہ. یہاں پہ کیا ہے, ان کے لیے الگ راستہ ہے, علیین میں ڈال دو. علیین کون سی جگہ, جہاں پہ تمام نیک لوگوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں, تمام نیک روحیں جو ہیں وہ
وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں. اب جب یہ علیین میں پہنچتا ہے تو وہاں پر جو بھی اس کے خاندان میں سے، اس کے جاننے والوں میں سے، دوست یاروں میں سے جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جب موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور جب یہ وہاں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نہیں ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پہ نہیں آیا، وہ بندہ یہاں پہ نہیں آیا، وہ تو مجھ سے بہت پہلے مر گیا تھا تو وہ یہاں پہ نہیں پہنچا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ یہاں پہ نہیں پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہاں پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر قبر کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اب قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے. جس طریقے سے جب اس ایمان والے کو اس کی میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، مجھے لے کے چلو. یہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اب موت کے بعد آگے بڑھنا کون پڑے گا؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ اب میں کامیاب ہونے والا ہوں. دیکھیے دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں بلنڈر مارے، میں نے پیپرز میں بلنڈرز مارے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے رزلٹ کے لیے خوش نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار رزلٹ والا دن آئے، اور اگر دن آئے گا بھی تو وہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا، مجھے مت لے کے جاؤ، میں نے نہیں جانا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کام کیا. لیکن جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں، جنہوں نے پیپرز میں اچھا کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوشی سے جاتے ہیں. ان کو اس دن کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو محنت کی اس محنت کے نتیجے میں آج ان کو اچھا انعام ملے گا. تو اب یہ ایمان والا کیا کہتا ہے ایمان والا کیا کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس یقین پہ گزاری ہوتی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اس نے اپنی زندگی آخرت کو فوکس کر کے گزاری ہوتی ہے. اس نے اپنی زندگی اللہ سے محبت میں گزاری ہوتی ہے. اس نے اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوتی ہے. اور جس سے انسان محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت، آخرت سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو جن سے محبت کرتا ہے تو انسان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے اس طرف. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے گھر سے نکلوں، اس دھوکے کے گھر سے نکلوں، ان مشکلات کے گھر سے نکلوں، ان مصیبتوں کے گھر سے نکلوں، اور میں ایک ایسی جگہ پہ جاؤں اب جہاں پہ میں نے سکون کرنا ہے، جہاں پہ میرے لیے راحت ہے، جہاں پہ میرے لیے آسانی ہے، جہاں پہ میں اپنے رب کو دیکھوں گا، جہاں پہ میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. تو وہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو.